السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ خواتین حضرات، پروگرام روح رمضان کی ایک اور ایپیسوڈ میں ہم حاضر ہیں۔ الحمد للہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے اور اب دوسرا عشرہ اس کا وہ چل رہا ہے۔ آپ غور کریں کس طریقے سے یہ مہینہ شروع ہوا تھا اور اب آہستہ آہستہ یہ مہینہ جو ہے وہ اپنے تقریباً مڈل کی طرف جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب باقی جتنا مہینہ ہمارے پاس موجود ہے ہم اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس میں جتنی عبادات ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش ہو سکے، وہ ہم اس کو کرتے رہیں۔ آج انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ عمومی باتیں، کچھ جنرل ڈسکشن کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے کیسے ابھی بھی ہم مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں اور کیا اہمیت ہے اس کی، اس پر انشاءاللہ کچھ بات ہوتی رہے گی۔ اور آج اس ٹاپک پر ڈسکشن کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مفتی خواجہ نور الحسن صاحب کو۔ جناب مفتی خواجہ نور الحسن صاحب ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر ہیں حبیب میٹرو کا جو اسلامک بینکنگ کا جو اس کا ڈویژن ہے، اور اس کے علاوہ آپ ایک رجسٹرڈ شریعہ ایڈوائزر بھی ہیں SECP میں، اور آپ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، اور ساتھ ساتھ آپ وزٹنگ فیکلٹی ممبر ہیں IBA میں، جامعۃ الرشید میں، اور ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں۔ تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا آپ احسان کا رمضان المبارک کیسا چل رہا ہے؟ الحمد للہ، اللہ کا احسان ہے الحمد تو للہ۔ آج ہماری جو ڈسکشن ہے وہ رمضان المبارک کے تناظر میں اس کی اہمیت کے حوالے سے اور کیا اس کی فضیلت ہے، اور ساتھ ساتھ کس طریقے سے ہم اس میں اس مہینے میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بہت سی بشارتیں آئی ہیں قرآن میں بھی، احادیث میں بھی، تو ان میں سے چند ایک اگر آپ مختصراً ان کو اگر یہاں مینشن کریں ہمارے لیے، تو وہ آپ اس میں کیا کیا باتیں ہوں گی جو آپ ذکر کریں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ یہ ماشاء اللہ روح رمضان کے اعتبار سے اور عنوان سے ایک بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور گرین وچ یونیورسٹی کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ اس طرح کے جو پروگرامز ہیں یونیورسٹی لیول پہ ہی اسٹوڈنٹ کو شروع سے گرومنگ کرنے میں کافی فائدہ دیتے ہیں، اور اگر شروع سے ہی بچوں کی تربیت اکیڈمک کے ساتھ دینی تربیت میں رکھا جائے تو انشاءاللہ وہ ایک پروفیشنل مسلم کلچر ڈیولپ کرنے میں بھی کارآمد ہوں گے۔ بالکل الحمدللہ، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اب دوسرا عشر رمضان شریف کا شروع ہو چکا ہے، اور نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مہینہ شروع ہوتا ہے تو انیشلی تھوڑا سا انسان تھوڑا سا پیشنیٹ ہوتا ہے، ایموشنل ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے رمضان چلتا جاتا ہے تو جذبات تھوڑے سے لو ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم کوشش یہ کریں گے کہ تھوڑے سے فضائل کو تھوڑا سا ریکیپ کر لیں، تاکہ وہ جو دن گزر چکے ہیں اگر اس کے اندر دوبارہ کوئی کمی بیشی آ گئی ہے، تھوڑا سا پیس ہماری تھوڑی سی سلو ہو گئی ہے، تو ہم دوبارہ اس پیس اور ٹریک پر آ جائیں۔ بالکل۔ تو اس میں ہر کام میں، خواہ وہ دنیا کا کام ہو، خواہ دین کا کام ہو، ہر چیز کے اندر ڈوز بھی ہوتے ہیں اور ڈونٹس بھی ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اور نارملی جب ہم ریوارڈس کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو وعیدیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ایک کمپریہنسو یا انکلوسیو انوائرمنٹ کریٹ نہیں ہو پاتا۔ ون سائیڈڈ ایک پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بالکل ون سائیڈڈ پکچر نظر آتی ہے، ون ٹریک پہ ایک روٹین پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی کہ قرآن حکیم کے اندر مختلف فضائل آئے ہیں، مسائل آئے ہیں، مسائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑا کوئی داعی نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ لوگوں کو چیزوں کے بارے میں آگاہی مہیا کرتے تھے۔ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے اواخر میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم ایک دفعہ ممبر کے پاس تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کو بولا کہ ممبر کے پاس آئے۔ پھر جب ممبر پہ فرسٹ اسٹیپ پہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے قدم مبارک رکھا تو آمین کہا، سیکنڈ اسٹیپ پہ قدم رکھا، آمین کہا، تھرڈ اسٹیپ پہ قدم رکھا، آمین کہا، اور اس آمین کہنے کے بعد جب خطبہ کمپلیٹ ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب نیچے اترے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آج ایک ہم نے ایک نئی چیز دیکھی ہے، تو یہ جو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھتے رہے اور ہر اسٹیپ کے اوپر آپ نے آمین ارشاد فرمائے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا معاملہ نہیں کیا، اور یہاں کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، کیا بیان ہو رہا ہے، صرف یہ آمین 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 کہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے فرسٹ اسٹیپ پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ سامنے آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے باوجود بھی اس کے فضائل کے اعتبار سے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ انعامات رکھے ہوئے ہیں
ان کے اعتبار سے اپنا آپ کو مستحق نجات اور مستحق جنت نہیں بنا سکا، اس کی مغفرت نہیں ہو سکی، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ہلاک ہوا ایسا شخص. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا وہ آمین، یعنی بدعا دے رہے ہیں جبریل علیہ السلام ایسے شخص کے بارے میں، بدعا دینے. اور رحمۃ للعالمین ہے جو کفار کے بارے میں یہ بہت پولائٹ ہیں، ہر چیز کے بارے میں بشروا ولا تنفروا، بشارت دو نفرت نہ دلاؤ. اور یہاں اتنے ایکسٹریم لیول کے اوپر کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا تو اس کے بارے میں فرمایا ہلاک ہو، تو فرمایا آمین. اور نبی کی دعا کا قبول ہونا تو اس میں کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سیکنڈ سٹیپ پہ چڑھا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کوئی آپ کا نام نامی سنے، آپ کا اسم گرامی سنے اور اس کے بعد بھی درود شریف نہ پڑھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ بھی ہلاک ہو. تو اس کے اوپر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اور تھرڈ سٹیپ میں جب وہ چڑھے اور حضرت جبرائیل نے اس وقت کہا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے اور اس کے باوجود بھی ان کی خدمت کرتے ہوئے ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے کے باوجود بھی اگر وہ اپنے آپ کو جنت کے قابل نہیں بنا لیتا، جنت کا مستحق نہیں بناتا، تو ایسے شخص بھی ہلاکت ہے اس شخص کے لیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ تینوں ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں، کیونکہ ہمارا ٹاپک کیونکہ رمضان شریف سے متعلق ہے. تو فرسٹ ٹاپک میں کہ جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، فضائل اس کے بیان کے، قرآن حکیم کے اندر اس کے بارے میں بہت ساری شہر رمضان الذی کے اس مہینے کے اندر قرآن حکیم نازل ہوا. وہاں اس بات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل بھی ہیں، جہاں ڈوز ہیں وہاں ڈونٹس بھی ہیں. دوسری ایک روایت کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس مہینے میں 5 انعامات مقرر کیے، 5 انعامات سے نوازیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنا آپ کو یہ پریپیئر کرنا ہے کہ ابھی تک 10 دن کے اندر ہم نے جس طرح رمضان المبارک کا حق تھا اسی طرح ادا کیا ہے. یہ ایک روٹین لائف کے طور پہ اس کو رمضان المبارک گزاریں کہ روزہ رکھا ہے، اینڈ دین وہ جو ہم روٹین میں ساری چیزیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں اسی طرح سارے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چینج ہمارے اندر نہیں آ رہی ہے. تو فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ کو روزے دار کے منہ کی جو اسمیل ہے وہ مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے. اسی نے فرمایا ہے کہ روزے دار کے لیے جو ہے وہ سیز کے اندر بھی، سمندروں کے اندر بھی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں. اسی طرح سرکش شیاطین جو ہے وہ بند ہوتے ہیں. اور اسی طرح مختلف فضائل مختلف روایت کے اندر آئیں گے. میں سے 2 پہ تھوڑا سا انڈیکیٹ کروں. یہ بھی آیا کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اور جس طرح اس روایت کے اندر یہ آئے کہ مچھلیاں تحت انڈر سی دعا کریں گی، ایک روایت کے اندر فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں. لیکن یہ ساری چیز یہ اس لیول کے بندے کے لیے ہے جو ایک ٹارگٹ، ایک اسپائریشن والا فاسٹ کرنے والا بندہ ہو. ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پہ جس روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے لیکن روزہ رکھنے کے باوجود بھی وہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا، وہ گالم گلوچ کو نہیں چھوڑتا، وہ فحش گوئی کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ایسے روزے کے اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے، وہ تو صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے. یعنی یہ فضائل، یہ بینیفٹس اس شخص کو ملیں گے کہ جو روزے کو اس کی روح کے مطابق، اس کی تمام جو روزے کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق جو پورا رکھ رہا ہے. جی بالکل، جیسے ہمارا ٹاپک بھی روح رمضان ہے، جی اسی طرح مثال کے طور پہ برکات رمضان ہے. تو جیسے ہم اگر بزنس مینجمنٹ پڑھتے ہیں یا فائنینس پڑھتے ہیں تو بعض چیزیں ہماری ٹارگیٹڈ ہوتی ہیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں ایٹ منیمم لیولس ہوتی ہیں. تو ایٹ منیمم لیول میں یہاں تو یہ ہے کہ آپ نے روزے کی سحری کر لی، روزے کی سحری رکھنے کے بعد آپ کو گناہوں سے بچنا لازم ہے. یہ تو مینڈیٹری ہے، یہ تو اوبلیگیشن ہے. جی اب نوافل کے اندر جتنی آپ خوبصورتی لائیں گے، نوافل کے اندر جتنا آپ ایکسٹینسو کریں گے، اتنی اس کے اندر بیوٹیفیکیشن آئے گی، اتنی اس کے اندر اسپائریشن آئے گی، اور یو ایسپائر اینڈ انسپائر کہ آپ ایک رول ماڈل کے طور پہ پلے ہوں گے. یعنی منیمم لیول یہ ہے کہ فرائض ادا کرنا اور حرام چیزوں سے بچ جانا. بالکل منیمم لیول یہ ہے کہ فرائض ادا کرنا اور حرام چیزوں سے بچ جانا، یعنی اوامر اور نواہی، پلس اینڈ مائنس دونوں چیزوں سے بچنا. جو ڈوز ہیں ان سے بھی ان کو کرنا، اور جو ڈونٹس ہیں ان سے بچنا. مثال کے طور پہ آپ نے سحری کی، سحری کرنے کے بعد آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں. مثال کے نواہی کے اعتبار سے کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہو رہا ہے جس میں ڈسپیوٹ ہو رہا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے ناجائز ہے، تو آپ کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. وہ کسی بھی اعتبار سے آپ کا
معاملہ ہو. جی اس پہ ایک حدیث بھی ذہن میں آتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا مفہوم حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا، جیسے آپ بھی اس کا ذکر کر رہے تھے، اس کے سوا کچھ نہیں ملتا. تو یعنی وہ روزہ جب اس کے تمام ریکوائرمنٹس اور ابلیگیشنس کے ساتھ رکھا جا رہا ہے تو وہ روزہ ہے، ورنہ وہ خالی ایک بھوکا پیاسا رہنا ہے. حدیث سے ایسا محسوس ہوتا ہے. جی بالکل. اور بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی بنانے کے لیے یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس 24 گھنٹے کے ساتھ، ایک پورے مہینے کے ساتھ آپ کی پوری ریمیننگ لائف جو ہے وہ اس برکت والی زندگی کے مطابق ہو جائے گی. حضرت مجدد ربیع ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے، ان کا ایک مقولہ ہے اور ان کا ایک قول ہے کہ اگر کسی شخص کا رمضان المبارک صحیح ہو گیا تو اس کا پورا سال صحیح ہوگا. اگر کسی آدمی کا رمضان المبارک صحیح نہیں ہوا تو اس کا پورا سال جو ہے وہ برباد ہو جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی شخص کی نماز صحیح ہو گئی کہ نماز کے اندر کس طرح کھڑا ہونا ہے، نماز کے اندر رائٹ لیفٹ نہیں دیکھنا، نماز کے اندر کنسنٹریشن کیسے رکھنی ہے، تو اس کی بقیہ زندگی ڈیلی روٹین کی لائف اس طرح روٹین میں آ جائے گی. اسی طرح اگر رمضان المبارک اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے لیے آپ کو ایک 30 ڈیز کا 30 ڈیز کا ایک پیریڈ دیا جاتا ہے جس میں آپ کو پورا گروم کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے نماز میں سحری میں تہجد سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک پیریڈ، اور تراویح کے ٹل دا اینڈ جب ہم نے سونا ہے تو سونے کے وقت تک آپ تراویحوں میں مشغول رہتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ سارے فضائل اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جس وقت اس کی اہمیت ہو، جس وقت اس کی امپورٹنس ہو، اس چیز کا بھی احساس ہو کہ جی اگر ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ہمارے لیے وعید ہے. اور اس بات کا بھی احساس ہو کہ روزے دار کی دعاؤں پہ، روزے دار کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، روزے دار کی دعائیں جو ہیں اس پہ فرشتے دعائیں آمین کہتے ہیں. روزے دار کی منہ کی اسمیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے. کیوں محبوب؟ کیا چیز محبوب ہے. تو اگر ایک آدمی روزے کی حالت میں، اور روزے کی حالت میں اس کی منہ کی اسمیل اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ محبوب ہے، تو ظاہر بات ہے اگر منہ سے جو ہے وہ ایسی باتیں کرے گا، لغو باتیں کرے گا، لایانی باتیں کرے گا، تو پھر وہ اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں دیکھ لے کہ کس کیٹیگری کے اعتبار سے وہ فال کرے گا. الحمدللہ اب آپ نے دیکھا جیسے گرین ویل یونیورسٹی نے اس طرح کے پروگرامز کیے ہیں. بعض یونیورسٹی، بعض اسکولس کے اندر، کنڈر گارڈن کے اندر، پرائمری اسکولس کے اندر، کریکولم کے اندر انہوں نے منتھ بیفور دا بگننگ آف دا رمضان ایک پورا چارٹ بھیجا. اور نارملی کیا ہوتا ہے، جو پہلے میں نے پچھلے سالوں میں دیکھا تھا، کیونکہ ریگولر ان لوگوں سے انٹریکشنز بھی رہتے ہیں، ڈوز کی بات لکھی ہوتی، ڈونٹس نہیں لکھے ہوئے ہوتے تھے کہ جی میں نے مثال کے بچی نے لکھا ہے نماز پڑھ لی، اشراق چاس کے ہوتا ہے کیونکہ اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، پھر ظہر کی نماز پڑھنی، رکعت پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، یہ پڑھ لیا. اس کے ساتھ یہ کہا ہے ہاؤ مینی ٹائمز یو ہیو پروٹیکٹڈ یور ٹنگ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اگر کوئی بچہ گندی بات کر رہا ہے تو آپ خاموش رہیں، نہیں لکھے ہوئے. تو Q&A لکھیں ڈیلی بیسس پہ. تو جب تک ہماری زندگی کے اندر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقوں کے مطابق ساری چیزیں نہیں آ جائیں گی. یعنی مثال کے طور پہ اگر پازیٹیوٹی کے اعتبار سے کام کر رہے ہیں، عوامر کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن جن چیزیں منع کیا گیا ہے وہ نہیں کر رہے، تو مسئلہ ہے. اس میں ایک اسکالر کو سنا تھا، بڑی اچھی بات کی تھی کہ یہ جو ایسے کام ہیں جو گناہ کے کام ہیں، یہ ایک لیکیجز ہیں جو کہ آپ نے اپنی، اگر بکٹ ہے تو اس میں آپ نے کچھ لیکیجز چھوڑ دی ہیں. آپ اس میں بہت سی اچھی چیزیں ڈال رہے ہوں گے لیکن وہ سب لیک ہو کے باہر نکل رہی ہوں گی. تو اگر نیکیاں بہت ہو رہی ہیں لیکن گناہ کو نہیں چھوڑ رہے تو کہیں نہ کہیں وہ لیکیجز ہیں جو آپ کی ثواب کو، آپ کے اجر کو ضائع کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات بولی. اور ماشاءاللہ اصل چیز یہ ہے کہ ایک ہے نیت، نیک کام کر لینا، ایک ہے اس نیک کام کو بچا کر رکھنا. اس کا نور تو آپ کو ٹوٹلی اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب تک مر نہیں جائیں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا لیکن اس اچھے کام کے بعد آپ نے کوئی برا کام کر لیا تو ظاہر بات ہے جیسے ان الحسنات یذھبن السیئات کے نیک کام جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اسی طرح یہ برائی جو ہے وہ نیک کام کو ختم کرتی ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مشہور حدیث ہے کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اگر وہ صغائر میں سے ہوتا ہے تو نارملی صغائر کی جو ویسے استغفار کرتے رہتے ہیں، ندامت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ آہستہ 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 کرتے 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 اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جس کو کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. تو ہمیں اس مہینے کو، بہت برکتوں والا مہینہ ہے، ہمیں اس چیز کو ریکیپ کرتے رہنا ہے کہ اس میں فضائل بھی ہیں، اس میں مسائل بھی ہیں. اور جب تک آپ اپنی ایک ٹو ڈوز لسٹ نہیں بنائیں گے کہ لیٹ سے مثال کے طور پہ اگر میں نے پچھلے سال قرآن حکیم 1 ختم کیا ہے تو اس سال 2 ختم کروں،
ٹھیک ہے. اور اب تو ماشاء اللہ اب ایس ایم ایس بھی آ گئے ہیں کہ جی اگر آپ نے بعض 18 پیجز ہوتے ہیں، بعض 20 پیجز ہوتے ہیں، کہ اگر آپ نے ہر نماز کے بعد 4 پیج پڑھے، 5 پیج پڑھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک پارہ روزانہ کا ہو گیا اور 30 ڈیز میں آپ کا ایک قرآن ہو گیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک قرآن تو ہو گیا، ویکینڈ پہ اگر آپ سیٹرڈے سنڈے آف ہیں تو آپ اس کو پراپر یوٹیلائز کریں. اسی طرح کاؤنٹر ماشاء اللہ آ گئے ہیں. آپ نے کاؤنٹر رکھ لیا 1000 مرتبہ درود شریف بہت آسانی سے، شروع میں درود ابراہیم پڑھ لیں، اس کے بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس طرح کی روٹین میں لائیں گے، ٹارگیٹ سیٹ ہوں. سب سے پہلے قرآن حکیم، کیونکہ یہ رمضان شریف قرآن حکیم نازل ہوا ہے. تراویحیں پڑھیں، کیونکہ ایمان و احتسابہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے سیام رکھے، تراویحیں پڑھیں تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے پرانے ما تقدم سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی طرح قرآن حکیم پڑھتے ہوئے تھوڑا سا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ روٹین میں نہیں ہوتا تو سم ٹائم وہ تھوڑا سا فیل کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت درود شریف پڑھ لیں. پھر درود شریف کے فضائل کا استحضار ہو کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے خدمت میں درود پیش کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں درود شریف پیش کیا. تو جیسے ہمیں چاہت ہوتی ہے کہ حضور کی خدمت میں سلام پیش کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پھر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ محبت حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے بڑھتی ہے. تو ایک تو یہ ہمیں حدیث و وعید والی یاد رکھنی چاہیے، دوسری ہمیں فضائل والی یاد رکھنی چاہیے کہ روزے میں ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ کے سامنے پیش کریں اپنی بارگاہ میں کہ اللہ یہ حاجت ہے، یہ چیزیں ہیں. اس میں دین کو بھی پیش کریں اور دنیا کو بھی پیش کریں. دنیاوی چیزوں میں لوگوں کی طرف توجہ نہ رکھیں، دنیاوی چیزوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے پیش کریں کہ اللہ یہ معاملہ میرا پھنس گیا ہے، اس معاملے کو کنکلوڈ کرنا ہے. آخری بات کر کے اس کو کہ ہمارے ایک بزرگ حضرت رفعت احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر عبداللہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو خلافت کی اجازت حاصل تھی تو فرماتے تھے کہ بھائی اس کا مذاکرہ روزانہ کی بنیادوں پر یا ہر 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد اپنے گھر والوں سے کرو اور بچوں سے یہ حدیثیں سنواؤ، ان کو ریکیپ کرو اور ہجے کر کے پڑھواؤ. اور جب آخری 29ویں کی افطاری آ جائے کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ چاند نظر آ جائے تو یہ حدیث کو مستحضر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو، یا رسول اللہ، یا اللہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا تھا رمضان کو گزارنے کا، اس رمضان نے پوری کوشش کی ہے، لیکن اگر پھر بھی مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یہ گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، گھر والوں کے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے اس وعید میں اور اس بد دعا میں شامل نہ کرے. یعنی تمام عبادات کے بعد بھی اس بات کا انسان کو گھمنڈ نہ ہو جائے کہ میں نے بہت کر لیا، بس آخر میں جو ہے وہ پھر بھی استغفار اور اللہ سے معافی جو ہے مانگتا ہے. جیسے حدیث قرآن حکیم کے اندر آتا ہے کہ وہ تہجد پڑھتے میں کہیں وبالاسحار یستغفرون، کہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی کرتے رہنا اور ڈرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت اس کی ہے یا نہیں ہے. قبولیت ہے تو سب. ہمارے دین کا شاید مزاج بھی یہی ہے کہ انسان جیسا آپ دیکھیں نماز کے بعد بھی فوراً تسبیح رکھی کہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی نماز پڑھ لی اس کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. ظاہر اس میں بھی آپ نے حق ادا تو نہیں کیا ہوگا، بالکل صحیح ہے. رمضان کا ہی معاملہ ہو سکتا ہے تو وہ اللہ سے ہی ہے کہ ہم معافی مانگیں آخر میں آ کے کہ ہم نے جتنی محنت تھی ہم نے کر لی، لیکن اب یہ کہ آپ اس کو جو ہے وہ معاف کر دیں جو کمی رہ گئی کوتاہی. بس اس بات کا استحضار ہو وہو معکم اینما کنتم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہر وقت ہے جہاں بھی تم ہو. تو یہ بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کریں گے، ہم استحضار کا مراقبے کی عادت ڈالیں گے تو ہم گناہ کیسے کر سکیں گے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو گناہ ہے وہ انسان کو ورس سینیریوز کے اندر لے کر جانے والی چیز ہے. ظاہری تھوڑی دیر کی لذت ہے، تھوڑی دیر تلذذ ہے، اس سے بچنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو اپنی ڈیلی لائف میں لایا جائے. اور رمضان شریف اس کے لیے ایک بہت اچھا مہینہ ہے کہ ان برکتوں کو رمضان المبارک کے اندر بھی حاصل کیا جائے، ان برکتوں کو رمضان المبارک کے بعد بھی کنٹینیو کیا جائے. اور یہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں جب آپ ہر وقت اپنی ایک سیلف اسسمنٹ کرتے رہیں، آپ اپنے سیلف ایویلویشن کرتے رہیں کہ اگر آپ کا لیٹ سے یسٹرڈے اچھا نہیں گزرا تو آپ یہ نہیں سوچیں کل نہیں ہوا تو آج نہیں، آج نئے دن ہے، نئے رمضان ہے، نئے روزہ ہے. اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں سیلف اسسمنٹ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ مہینے کا جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس کو جو ہے ہم بہترین طریقے سے جو ہے وہ اب جتنے دن رہ گئے ہیں اس میں ہم اس میں جو کمی رہ گئی ہے ہم سے اس کو ہم جو ہے وہ
پورا کرنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ, بڑی قیمتی باتیں آپ نے یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہیں. تو خواتین حضرات, اب جو باقی دن رہ گئے ہیں اس کے حوالے سے یہاں پہ آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے ہم اس مہینے میں ابھی بھی کچھ اپنے ٹارگیٹ سیٹ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے کچھ ٹو ڈوز بنا سکتے ہیں, کیا کرنے کام ہیں, کن کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی بھی اٹس نیور ٹو لیٹ, یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم نے ضائع کر دیا, کتنے دن ضائع کر دیے تو اب کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اگر آخری دن بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس مہینے کا فائدہ نہیں اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم توبہ کر لیتے ہیں, معافی مانگ لیتے ہیں, اور جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم کر لیں گے, تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ بھی قابل قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس مہینے کے بعد بھی بہترین انداز میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.